اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر میں از سید حاشر احمد متعلم جامعہ احمدیہ کینیڈا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 13 جولائی 2023۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہی اس زمانے میں حقیقی محب رسول ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان اور مقام کا جو ادراک عطا فرمایا تھا وہ صدیوں سے کسی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ حضرت اقدس مرزا غلام محمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ سب سے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پر بے جا حملے کر کے غلط الزام لگائے جاتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق عقیدت نہیں رکھتے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہی اس زمانے میں حقیقی محب رسول ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان اور مقام کا جو ادراک عطا فرمایا تھا وہ صدیوں سے کسی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ آپ نے اپنے قول و فعل، اپنی تحریرات اور اپنی تقریروں میں مسلمانوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان و شوکت اور آپ کے مقام کا وہ فہم عطا کیا جو کہ 1400 سال میں سوائے صحابہ کے اور کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آقا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں بھی نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 160 161۔ دنیا کا مربی اعظم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ پختہ عقیدہ تھا کہ حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعہ فسادات دور ہوئے اور دنیا کی اصلاح ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ سب نبیوں سے افضل وہ نبی ہے کہ جو دنیا کا مربی اعظم ہے، یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ سے فساد اعظم دنیا اصلاح پذیر ہوا، جس نے توحید گم گشتہ اور ناپدید شدہ کو پھر زمین پر قائم کیا، جس نے تمام مذاہب باطلہ کو حجت اور دلیل سے مغلوب کر کے ہر یک گمراہ کے شبہات مٹائے، جس نے ہر یک ملحد کے وساوس دور کیے اور سچا سامان نجات کا کہ جس کے لیے کسی بے گناہ کو پھانسی دینا ضرور نہیں، اور اصول حقہ کی تعلیم سے اثر نو عطا فرمایا۔ کتاب آسمانی شاہد ہے اور جن کی آنکھیں ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نبی جو بموجب اس قاعدہ کے سب سے افضل ٹھہرتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ براہین احمدیہ، حصہ دوم، صفحہ نمبر 97۔ سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیک از خدائے برتر خیر الورا یہی ہے۔ قادیان کے آریہ اور ہم، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ نمبر 456۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمی کمالات متفرقہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انسانی تاریخ میں صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جمی کمالات متفرقہ کے حامل سمجھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جمع رکھتے ہیں، کیونکہ وہ وجود پاک جامع کمالات متفرقہ ہے۔ بس وہ موسیٰ بھی ہے اور عیسیٰ بھی اور آدم بھی اور ابراہیم بھی اور یوسف بھی اور یعقوب بھی۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے، فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي، سورہ الانعام آیت نمبر 91، یعنی اے رسول اللہ، تو ان تمام ہدایات متفرقہ کو اپنے وجود میں جمع کر لے جو ہر یک نبی خاص طور پر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ پس اس سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کی شانیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شامل تھیں، اور در حقیقت محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ محمد کے یہ معنی ہے کہ بغایت تعریف کیا گیا، اور غایت درجہ تعریف تبھی متصور ہو سکتی ہے کہ جب انبیاء کے تمام کمالات متفرقہ اور صفات خاصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں اسی پر دلالت کرتی ہیں، بلکہ بصراحت بتاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک با اعتبار اپنی صفات اور کمالات کے مجموعہ انبیاء تھی۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 343۔ محبت الہی کا انحصار اتباع نبوی پر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ کامل یقین تھا کہ اب اگر محبت الہی حاصل کرنی ہے تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ مکمل طور پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ آپ تحریر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا کسی کے ساتھ پیار کرنا اس بات سے مشروط کیا ہے کہ ایسا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ چنانچہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے پیروی کرنا اور آپ سے محبت رکھنا انجام کار انسان کو خدا کا پیارا بنا دیتا ہے، اسی طرح پر کہ خود اس کے دل میں محبت الہی کی ایک سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ تب ایسا شخص ہر ایک چیز سے دل برداشتہ ہو کر خدا کی طرف جھک جاتا ہے، اور اس کا انس اور شوق صرف خدا تعالیٰ سے باقی رہ جاتا ہے۔ تب محبت الہی کی ایک خاص تجلی اس پر پڑتی ہے، اور اس کو ایک پورا رنگ عشق اور محبت کا دے کر قوی جذبہ کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تب جذبات نفسانیہ پر وہ غالب آ جاتا ہے، اور اس کی تائید اور نصرت میں ہر ایک پہلو سے خدا تعالیٰ کے خارق عادت افعال نشانوں کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 67-68۔ شان حق تیرے شمائل میں نظر آتی ہے، تیرے پانے سے ہی اس ذات کو پایا ہم نے۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 225۔ زندہ نبی کے زندہ معجزات۔ آج کل مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تو زندہ ہیں، مگر حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب ختم ہو چکے ہیں۔ ایک مشہور عالم دین نے تو اپنی ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ کو وہ معجزے عطا ہوئے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ملے، اور حضرت عیسیٰ کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے۔ مگر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا فرمایا ہے کہ اگر کسی کے معجزے اب بھی زندہ ہیں تو وہ حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر معجزات کل نبیوں سے صادر ہوئے، ان کے ساتھ ہی ان معجزات کا بھی خاتمہ ہو گیا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ وہ ہر زمانہ میں اور ہر وقت تازہ بتازہ اور زندہ موجود ہیں۔ ان معجزات کا زندہ ہونا اور ان پر موت کا ہاتھ نہ چلنا صاف طور پر اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نبی ہیں، اور حقیقی زندگی یہی ہے جو آپ کو عطا ہوئی اور کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ آپ کی تعلیم اس لیے زندہ ہے کہ اس کے ثمرات اور برکات اس وقت بھی ویسے ہی موجود ہیں جو آج سے 1300 سال بیشتر موجود تھے۔ ہم خدا تعالیٰ کے فضل و کرم
قرآن شریف کی تعلیم کے ثمرات اور برکات کا نمونہ اب بھی موجود پاتے ہیں، اور ان تمام آثار اور فیوز کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے ملتے ہیں اب بھی پاتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو اس لیے قائم کیا ہے تا وہ اسلام کی سچائی پر زندہ گواہ ہو اور ثابت کرے کہ وہ برکات اور آثار اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے ملتے ہیں۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 27۔ حقیقی شفیع بہت سے مسلمان اولیاء پرستی اور قبر پرستی میں مبتلا ہے اور اولیاء کو ہی اپنا شفیع مانتے ہیں۔ اس کے برعکس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا؟ آپ فرماتے ہیں سچا شفیع اور کامل شفیع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے قوم کو بت پرستی اور ہر قسم کے فسق و فجور کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے نکال کر اعلیٰ درجہ کی قوم بنا دیا، اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر زمانہ میں آپ کی پاکیزگی اور صداقت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نمونہ بھیج دیتا ہے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 160۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت۔ مسلمانوں نے ختم نبوت کے ایسے معنی اپنا لیے ہیں کہ جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہوتی ہے۔ حقیقی مفہوم خاتمیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہی ہمیں سکھایا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر خدا تعالیٰ کی طرف سے نشان اور معجزات ملے وہ صرف اس زمانہ تک محدود نہ تھے بلکہ قیامت تک ان کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہے کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں، اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو، بلکہ ہر ایک کو جو شرف مکالمہ الہیہ ملتا ہے وہ انہی کے فیض سے اور انہی کی وساطت سے ملتا ہے۔ وہ امتی کہلاتا ہے، نہ کوئی مستقل نبی۔ اور رجوع خلائق اور قبولیت کا یہ عالم ہے کہ آج کم سے کم 20 کروڑ ہر طبقہ کے مسلمان آپ کی غلامی میں کمر بستہ کھڑے ہیں، اور جب سے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے بڑے بڑے زبردست بادشاہ جو ایک دنیا کو فتح کرنے والے تھے آپ کے قدموں پر ادنا غلاموں کی طرح گرے رہے ہیں، اور اس وقت کے اسلامی بادشاہ بھی ذلیل چاکروں کی طرح جناب کی خدمت میں اپنے تئیں سمجھتے ہیں اور نام لینے سے تخت سے نیچے اتر آتے ہیں۔ چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ نمبر 380 381۔ فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گنگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذہ الامہ وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ برکات الدعا روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 10 اور 11۔ پر بنانا آدمی وحشی کو ہے ایک معجزہ، مانیے راز نبوت ہے اسی سے آشکار، نور لائے آسماں سے خود بھی وہ ایک نور تھے، قوم وحشی میں اگر پیدا ہوئے کیا جائے یار۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 144۔ عالی مرتبہ کا نبی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزاروں ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی، اور انتہائی درجہ پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے، اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 118 119۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید حقیقی اور قرب الہی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں، ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اسی نبی کے ذریعے سے پائی، اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اسی کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی ہے، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کے چہرہ دیکھتے ہیں، اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 119۔ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مہلکہ یہی ہے۔ قادیان کے عاریہ، اور ہم روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 456۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو دن رات حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف کرتے تھے، اور آپ کی ہی غلامی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ آپ کا ذرہ ذرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھا، اور اسی کی آپ نے اپنی جماعت کو بھی تعلیم دی۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ قادیان کے عاریہ، اور ہم روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 456۔